بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم تفسیر قرآن میں سورہ بقرہ کی تفسیر اب تک کے پیش کر چکے ہیں۔ یہ جناب سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کی جو انوار القرآن نام کی تفسیر ہے اس میں سے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک میں نے 252 آیتوں کی تفسیر پیش کر چکا ہوں، اور اب یہ ایپیسوڈ میں 253 سے لے کے 256 تک کی آیتیں ہیں۔ اس کے پہلے اس کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ترجمہ ہوگا۔ ترجمے کے بعد ہر آیت کے جو ہے تفسیر، اور تفسیر کے بعد تشریح، اور آخر میں جو تو فائدے اس ان آیتوں کی وجہ سے اپن کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں، ان فائدے یہ سب جو تو جوادی صاحب کے انوار القرآن میں سے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی سماعت کے لیے یہ پیش ہے، اور اس وقت جو تو آپ کے سامنے یہ ہمارے قاری عبدالباسط صاحب کی آواز کو ہم نے اپلوڈ کیا ہے، جو ان آیتوں کو 53، 54، 55، 56 4 آیتوں کی جو تو آپ کو تلاوت کر کے سنائیں گے۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 کا ترجمہ سنیے۔ یہ سب رسول وہ ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے، اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا۔ بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے، اور اگر خدا طے کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں جو یہ جملہ ہے، یہ سب رسول وہ ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس جملے کے تفسیر میں جناب جوادی صاحب تحریر فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرسلین میں قرار دینے کے بعد ان کی باہمی افضلیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ سب رسالت و نبوت میں یکساں ہیں اور کمالات کے ظہور میں مختلف ہیں، اور اس سے رسالت و نبوت مجروح نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب سارے مرسلین برابر نہیں ہیں تو سارے اصحاب، سارے مسلمان، سارے سال اور دن کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اسی آیت 253 میں یہ جو جملہ ہے، اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے۔ اس کی جو ہے تفسیر میں جوادی صاحب لکھ رہے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ خدا نے جبر سے کام نہیں لیا اور بندوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے، ورنہ وہ طے کر لیتا تو ابلیس بھی سجدے سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح ثواب و عذاب اور خیر و شر سب کا خاتمہ ہو جاتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کی تشریح میں یہ جو جملہ ہے ورفع بعضهم درجات، اس کی جو تشریح میں لکھ رہے ہیں بعض مفسرین نے سرکار دو عالم کو مراد لیا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کا ترجمہ سنیے. اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کمائی اور نہ سفارش، اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں. اب یہاں جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں یہ جو جملہ آیا ہے، جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اس کی تفسیر میں دے رہے ہیں ہم. اسلام نے بار بار انفاق پر زور دیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ مال تمہارا مال نہیں، رزق خدا ہے، لہذا اس کی راہ میں خرچ کرو ورنہ قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں جو لفظ خلط آیا ہے اس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں خلط خالص دوستی کا نام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کا ترجمہ سنیے، جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے. اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے. اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اور 256 دونوں کی ملا کی تفسیر جو دی ہیں، جو یہ جملہ جو ہے اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے دین میں کسی طرح کا جبر نہیں. ان سب کی تفسیر جو ہے مولانا یوں دے رہے ہیں. یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اس جملے سے 255 کی آیت سے شروع ہوتا ہے، جس کے بہت سے فضائل نقل کیے گئے. اس میں اللہ کی عظمت، مالکیت، وسعت علم و قدرت کے ساتھ دو باتوں کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا گیا ہے. نمبر ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ بیدار اور کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا. وہ اس تحفظ میں خستہ حال بھی نہیں ہوتا، وہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور سب کی سن بھی رہا ہے. دوسرا جو موضوع ہے اس پہ لکھ رہے ہیں دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے. دین عقائد کا نام ہے اور عقائد میں جبر نہیں ہو سکتا، اور حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد جبر کی ضرورت بھی نہیں. اب صرف حساب ہو سکتا ہے اور بس. جس نے خدا کو ولی بنا لیا وہ عالم انوار میں رہے گا، اور جس نے سرکش طاقتوں کو سرپرست بنا لیا ان کا انجام جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. طاغوت کی سرپرستی بدعملی نہیں بلکہ بے ایمانی کی بھی دلیل ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255
اس میں حی جو لفظ آیا اس کے بارے میں ہوتے ہیں جس کی زندگی ذاتی ہو اور اس کی موت کا امکان نہ ہو۔ اسی آیت میں 255 میں قیوم جو آیا جو خود بھی قائم ہو اور اس سے دوسروں کا قیام بھی وابستہ ہو۔ اسی آیت 255 میں جو کرسی کا لفظ ہے اس کے بارے میں آپ تحریر فرماتے ہیں عرش سے بالا تر حقیقت ہے جسے علم اور اقتدار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ترجمہ سنیے۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہوگا جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین کا جو جملہ ہے اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اسلام میں جبر نہیں، اور ایک حکم بھی ہے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی آیت نمبر 256 میں جو لفظ طاغوت آیا ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں ہر وہ شے جو طغیان اور سرکشی پر آمادہ کرے۔ اب ان آیتوں کے جو فائدے میں آیت نمبر 255 میں آپ لکھتے ہیں آیت نمبر 255 میں سنتوں کو نوم پر فطری ترتیب کی بنا پر مقدم کیا ہے، اور اخذ کی تعبیر نیند کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، ورنہ مقام نفی میں بڑی شے کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور چھوٹی شے کا ذکر بعد میں، کہ نیند تو نیند ہے، نیند تو نیند، اس پر اونگ کا بھی غلبہ نہیں ہوتا۔ اور اسی آیت میں جو تو آیت نمبر 256 میں واضح ہے کہ اسلام میں مذہب اسلام میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں، کہ اولاً حقائق کی وضاحت کے بعد جبر کا موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب عقائد و معارف کا نام ہے اور عقائد کے بارے میں جبر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسلام نے جہاد صرف 3 مواقع پر جائز رکھا ہے، بت پرستی کے خاتمے کے لیے کہ یہ کوئی نظریہ نہیں ہے، انسانیت کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ نمبر 2 اسلام کے خلاف حملوں کو روکنے کے لیے۔ نمبر 3 تبلیغ مذہب کی مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے تاکہ واضح طور پر اپنی بات بیان کی جا سکے۔